السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سر العزیز راہ طریقت کے جو راہ طریقت پر چلتے ہیں، اس کے جو مسافر ہیں، جو اس راستے کو طے کرنا چاہتے ہیں اور اس میدان میں اترے ہوئے ہیں، مرید ہیں کسی کامل مرشد سے، تو ان کے بارے میں حضور کا کیا ارشاد ہے؟ راہ طریقت کے بارے میں محبوب سبحانی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو پہلے ہی آپ شروع یہاں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید۔ اس سے ثابت ہے کہ سب سے پہلے تو مرشد کامل اختیار کرو، کیونکہ اس راستے طریقت اور تصوف کا ہمارے علماء کرام جو ہیں یا دوسرے عام لوگ جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں، اور صوفی ازم کو اپنی نادانی اور کم علمی کی وجہ سے ہندوازم کہتے ہیں۔ تو اس کا آپ رد فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے میرے مرید، اے سالک راہ عرفان یعنی اللہ کی معرفت کے راستے کے مسافر، اے راہ طریقت کے مسافر، اے راہ عشق پر چلنے والے، تو اس راہ طریقت میں محبت میں تن تنہا مضبوط عزم و ارادے کے ساتھ اور بہت بڑے حوصلے کے ساتھ ریاضت اور عبادت اور مجاہدہ کرتے ہوئے اور سفر کی مشقتوں کو برداشت کرتا ہوا چل، اور ہمہ وقت یعنی ہر وقت اس یار کے خیال میں مستغرق ہو جا، تاکہ فنا اور وصال کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے، یعنی تجھے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے نوازیں۔ اے خدا، ہمیشہ میرا وقت تیرے خیال میں گزرے، وہ مبارک وقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی ہو جائے، اور اس میں مجھے فنائیت ہو جائے ذات میں، جس سے تو نے مجھے بشریت سے جیسے نجات دی۔ میں نئی صورت، نئی فطرت و طینت اور رنگت والا اس کلام میں آپ کا اشارہ ولایت معنوی یعنی دوسری دفعہ ولادت کی طرف ہے، جو کہ خلاصہ ہے سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ۔ اور آپ کا مشہور قول ہے کہ کلام الملوک جو ہوتا ہے وہ ملوک الکلام ہوتا ہے، یعنی بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم شہنشاہ دین ہیں، آپ کا کلام بھی اسی شان کا مکمل عارفانہ کلام ہے اور اسرار و حقیقت سے لبریز ہے۔ آپ کا فرمان پاک ہے کہ وفا پر قائم رہنے والے یعنی پیار و محبت اور وفا پر قائم رہنے والے مرید کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جب تکلیف میں ہو میری ہمت سے نجات ڈھونڈے، مجھے یاد کرے، میں اس کی مدد کروں گا۔ اے میرے مرید، میرا ہاتھ پکڑ اور مضبوط ہو جا، پس میں دین اور دنیا میں تیری مدد کروں گا۔ میں خوف کی حالت میں مرید کا محافظ ہوں، میں کل بلا اور فسادوں سے اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ اے میرے مرید، تو اپنے وعدوں کی حفاظت کر جو تو نے میرے ساتھ کیے ہیں۔ قیامت کے دن میں میزان پر موجود ہوں گا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ چہرہ محبوب کو دیکھتی ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی زیارت کرتی ہے، شب معراج میں میری نماز یہی ہے کہ جب مجھے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، تو اللہ کی زیارت جو ہے، اللہ کا حسن و جمال جو ہے، اس سے میرا دل روشن ہو جاتا ہے، اور پھر یہی میری اصلی نماز ہے
اس سے چاروں طرف تمام عالم روشن ہو جاتا ہے۔ جس نے محبت کا حق ادا نہ کیا اس نے اپنے فرائض کو ہرگز پورا نہ کیا۔ اے میرے مرید، میرے نزدیک تیری شفاع اس کے سوا نہیں ہے کہ تجھے محبت میں غرق دیکھوں، یعنی پیران اعظام کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت، اس میں تو ہر وقت اس میں غرق رہ، اور یہ آگاہ ہو جا تو کہ عاشق ایسے معشوق کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں۔ جو بھی عاشق اس طرح اپنے محبوب کے عشق میں جان دے دیتا ہے تو موت کی تلخی اس کے لیے پھر شیریں، میٹھی اور مزیدار ہو جاتی ہے، اس کو تلخی محسوس نہیں ہوتی۔ تحقیق میرے جگر کو محبت کے زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے، یعنی میرے جان و جگر، دل، سب کچھ محبت میں غرق ہو گئے ہیں، اور اب محبت ہی محبت ہر طرف نظر آتی ہے۔ اب حکیم کے پاس اس کا کوئی علاج اور دم منتر نہیں ہے، مگر میرا محبوب ہی میرا طبیب و حکیم ہے، اسی کے پاس میرے مرض کا علاج ہے، کیونکہ جب بھی اس کا دیدار ہوگا تو پھر یہ میرا مرض ٹھیک ہوگا۔ اس کی زیارت کے بغیر اللہ کی معرفت، اللہ کا دیدار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیر و مرشد، ان میں فنائیت کے علاوہ اور ان کی زیارت کے بغیر میری مرض کا اور کوئی علاج نہیں۔ ہر وقت تیری محبت میں میری راحت ہے، اور تیرا ذکر ہر حال میں میرا محسن و غمخوار ہے۔ محبت نے مجھے دیدار کے پیالے پلائے تو میں نے شراب محبت سے کہا تو میری طرف آ۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے مرید، تو بالکل نہ ڈر، اللہ تیرا پروردگار ہے، اس نے مجھے بلندی عطا فرمائی ہے اور تجھے بھی بلندی عطا فرمائے گا، اور میں نے مقصد کو پا لیا ہے، اور تو بھی ایک دن انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا۔ جس وقت خاص مرید اللہ کی محبت کی سیڑھی چڑھتے ہیں تو مخلوق انہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتی ہے۔ جس طرح دیکھیں لوہے کو تلوار بنانے کے لیے لوہار جو ہے آئرن پر رکھ کر اس کو کوٹتا ہے، کبھی آگ میں رکھتا ہے، کبھی نکال کر پھر اس کو آئرن پر رکھ کر کوٹتا ہے تو پھر اس کی تلوار بن جاتی ہے۔ اسی طرح اے سالک مرید، تجھے بھی یہ تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں جو ہیں وہ تجھے تیرے مقام پر پہنچانے کے لیے آتی ہیں، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے تجھ پر یہ مصیبتیں اللہ تبارک تعالیٰ بھیجتے ہیں، تاکہ تو بھی لوہے سے تلوار بننے کی طرح کچھ بن جائے، تیرا بھی کچھ بن جائے۔ تو ان آزمائشوں کے علاوہ، ان دکھ و مصیبتوں کے بغیر آدمی جو ہے اس راہ طریقت کو طے نہیں کر سکتا۔ جب خوشی خوشی چلتا ہے تو پھر نفس جو ہے یہ مطمئن ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اور ان تمام مصیبتوں کے علاوہ سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ خیالات کی جلگار، کہ طرح طرح کے گندے خیالات آتے ہیں۔ نفس اور شیطان سے نجات ہو جاتی ہے جب بھی ان خیالات سے نجات بہت دیر میں جا کر ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ گھبرا نہیں، راہ راست پر چلتا رہ، طریقت کے راستے پہ چلتا رہ، محبت و عشق کے راستے پر ثابت قدم رہ، انشاءاللہ ضرور اللہ کی معرفت کو پہنچے گا، اور میں ہر جگہ تیرا مددگار ہوں۔ اللہ رسول آپ کے کلام پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔